تو بات کر رہا ہوں کہ آپ کا ایمان اور عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ آپ جس کو یاد کرتے ہو وہ آپ کو بھی یاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ جب جب تم درود شریف پڑھتے ہو، میں اور آپ جس کو یہ پڑھنا ابھی آج نصیب ہے اس مشکل دور میں، یہ لازمی ہے جو اگر کسی کو نصیب ہو جائے وہ یہ یاد رکھے، ذہن میں رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں، نالج میں ہوتا ہے، وہ اس بات سے بے خبر نہیں ہوتے کہ ان پہ درود پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ بات انہیں پتہ ہوتی ہے۔ کلام الہی بھی پڑھتے جاؤ، ٹھیک ہے؟ میری اپنی زندگی یا میری آپ کی زندگیاں جو ہے بہت مختصر سی ہیں، یہ ٹائم کیسے گزرے گا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس زندگی کا بہت سا عرصہ جو ہے وہ نیند میں گزر جاتا ہے۔ 60 سال آج کی زمانہ میں ایوریج ایج ہے انسان کی، ٹھیک ہے؟ اس میں 20 سال نیند میں گزر گئے۔ یوں بھی کہہ لیں کہ آدھی زندگی نیند ہے اور آدھی زندگی جو ہے وہ بیداری ہے۔ تو نیند کے بھی زمانے ہوتے ہیں، جاگنے کے بھی زمانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک پیٹرن ترتیب کو یا چارٹ کو غور سے سمجھو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ کھانا کھاؤ، بچوں کو دو، اور زندگی میں کبھی مایوس نہ ہونا، ٹھیک ہے؟ جیسے جیسے یہ خیالات آپ کے مضبوط ہوں گے، آپ کی زندگیوں میں کوئی ٹربل نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ چیز آزما کے دیکھ لیں تو مایوس نہ ہونا۔ اگر حالات مایوس کن ہوں تو پھر اگلے لمحے میں یہ حالات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں قدرت کا کلیہ جو ہے وہ جو آدمی مایوسی کے زمانوں سے پرعزم اور پر امید گزر گیا، اس کے لیے جو ہے کشادگی آ جاتی ہے۔ یہ بھی میں نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر مایوس کن زمانے سے پرعزم ہو کے گزر گئے تو آپ کے لیے آسانی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہر طرف خوف و ہراس کا ماحول ہو کہ جنگ لگنے والی ہے، ہم بم گرنے والے ہیں، پھٹنے والے ہیں، تو ان حالات میں ساری دنیا مایوس ہوگی، ڈر میں ہوگی۔ اب اگر وہاں موجود کسی ایک بندے کا ایمان پختہ ہو، ٹھیک ہے، کہ میرا محافظ جو ہے وہ رب ہے، تو موت تو ایک نہ ایک دن وقت یا ایک نہ ایک دن آنی ہے، تو وہ اس مایوس کن وقت کو پرعزم سے گزار لے گا، ٹھیک ہے؟ گویا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت ہے ہی اس بندے یا انسانوں کے لیے جو مایوس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بات پکی ڈائری میں لکھ لیں آپ۔ دین کے حوالے سے جن جن لوگوں سے آپ کے روابط ہیں، ان سے وہ روابط آپ نے کبھی ختم نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ اس میں پھر چاہے کوئی خسارہ ہو، کوئی منافعت ہو، یہ سنگت آپ نے چلنے دینی ہے۔ دریا کا پانی مل جل کر سمندر میں چلا جاتا ہے، اور جو نہیں جاتا وہ قطرہ بن کے یا شبنم بن کے باہر نکل جائے گا۔ اس لیے یہ بات بھی واضح بتا رہا ہوں کہ آج کے دور میں صرف اچھی سنگتوں سے بھی آپ فلاح پا جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اچھی سنگت سے مراد 5-7 دوست اکٹھے ہوں، ٹھیک ہے، جو ایک اور نیک شعور بھی رکھتے ہوں، تو ان 5 کا مل بیٹھنا ہی نیکی ہے، ٹھیک ہے؟ نیک لوگوں کی سنگت بھی فلاح کا باعث ہے۔ اچھے دوست یا نیک دوست بھی آپ کو فلاح دلا سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا، اور یہ بھی کہ قبرستان کا لازمی وزٹ کیا کریں، اور کسی بھی مزار یا اللہ کے ولی کی قبر پہ جا کر بیٹھو، ادھر ادھر غور و فکر کیے بغیر بیٹھو کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، صرف جاؤ اور جا کر بیٹھو۔ میں شرط لگانے کا تیار ہوں اس بات پہ کہ جہاں کہیں اللہ کی رحمت اس بندے پہ ایک دفعہ اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہے، اللہ کے ولی کے اس جگہ پہ، مزار پہ، تو کسی دور میں بھی، ماضی میں بھی نازل ہوئی ہو، وہاں آج بھی اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جائیں کسی ملا مفتی سے یا انجینئر سے کہیں، اس بات کا انکار کریں کہ جہاں ایک دفعہ رب کی رحمت کا نزول ہو جائے وہاں پھر وہ نزول ہوتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کوئی چاہے دربار ہو، مزار ہو، یا اللہ کے ولی کی کوئی بیٹھک ہو، تو اس بات کا انکار کر کے دکھائے کوئی تو، اور اس کے خلاف دلیل لے کے آئے کوئی بھی نہیں لا سکتا، کیونکہ ایسا ہے نہیں۔ جب رب کی رحمت کا نزول ایک جگہ ہو گیا تو پھر وہ جاری ہے، اور اس کے انہیں تو لا سکتے نہیں کوئی بھی دلیل نہ۔ تو جو مومن ہے ہاں لائے گا، جو دشمن ہے اگر کوئی دلیل لائے تو وہ جو دشمن ہوں گے وہ لائیں گے۔ شیطان ہے، شیطان کا کرندہ ہے جو رب کی رحمت کے نزول کا انکاری ہے، وہ دلیل لے آئے گا، ٹھیک ہے؟ یا دلیل لائے گا تو یہ تو لاجیکلی بات ہے کہ وہ سوال اٹھائے گا، ٹھیک ہے؟ ویسے
رب کی رحمت کعبہ میں، مدینہ میں اور پورے عالمی اسلام میں، دنیا میں یہاں جہاں اسلام یا بول بالا ہوا اسلام کا یا اللہ کے ولیوں بزرگوں نے دین کو پھیلایا ہے، وہاں بیٹھ کر عبادتیں جہاں انہوں نے ذکر و اذکار کیے ہیں، ان لوگوں کے گھروں تک ہی آخر الزماں کا دین پہنچایا ہے. ٹھیک ہے، تو یا جو باتیں جو اللہ کی رحمت وہاں نازل ہوئی ہے وہ آج بھی نازل ہو رہی ہے. کون بندہ مسلمان ہے جو اس بات کا انکار کرے؟ تو خود ہی آپ دھیان اور غور کریں کہ جہاں ایک دفعہ رب کی رحمت کا نزول ہو گیا وہاں نزول ہوتا رہتا ہے. تو آپ جب جائیں گے اتار کے پاس سے گزرو گے تو لازمی بات ہے، سائنٹیفکلی پرووڈ بات ہے کہ خوشبو آپ کو بھی لگ جانی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی عطر فروش یا کسی پرفیوم کے برانڈ کی شاپ پہ آپ جاؤ گے تو یہ پرفیوم یا خوشبو کی دکان سے آپ گزریں گے یا اس کے پاس کھڑے ہوں گے تو آپ کو خوشبو لگ جائے گی. یہ نیچرلی اور قدرتی عمل ہے، اس سے کون انکار کر سکتے ہیں؟ تو کسی فقیر، درویش اور ولی کے آستانے پہ جانا ہی ایک قسم کا فیض ہے. یہ بہت بڑا فیض ہے. جناب جسے چاہے جیسے کہ یہ بات کہنے والے نے کہی کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا. آپ صرف در پہ حاضری دو جا کر، پھر ان کی چاہت خود بخود ملتی رہتی ہے. کبھی بھی نیک بندے آدمی کے ساتھ نیکی کرو گے. عام سادہ سا سوال ہے، تو مجھے اور آپ کو بدلے میں کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے، یا دین شرع کیا کہتی ہے؟ مجھے آپ کو عبادت جو ہے وہ مل جائے گی. ٹھیک ہے، یقین کریں ہمارا کام آدھے سے زیادہ کیا کرایا. ٹھیک ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور ان کا کرم جو ہے وہ اتنا ہے اس امت پہ کہ ہمارا جو کام ہے آدھے سے زیادہ کیا کرایا. تو ان باتوں کو ہم تک صحیح سے پہنچایا نہیں گیا. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی نیک آدمی بندے کو یا بندی کی خاندان میں ہی صحیح خدمت کر لو. ٹھیک ہے، نیک آدمی کی، تو یہ کیا ہوا؟ نیکی ہوگی. اگر آپ نیک انسان کی کسی بزرگ کی خدمت کرو گے تو وہ نیکی کہلائے گی. تو جب آپ کی نیکی کی بات سنو گے وہ ضرور آپ کو ایک راز کی بات بتائے گا یا بتا جائے گا. اگر میں آپ بندہ یا بندی کسی بھی ولی اللہ سے محبت کر لو تو ولی اللہ کی محبت ہی مجھے اور آپ میں سے کسی کو بھی ولی اللہ بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آسان اور نارمل طریقے سے سمجھ آنے والی بات. یہ مشکلات، شک و شبہات، وسوسے، خیالات، سوالات، دلیلیں کون دے گا یہ یا کون دیتا ہے، اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. اگر آپ نے میرے اس ٹاپک پہ بات سنی ہے کہ دلیل اور سوال کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں، حق بات کے اوپر جو سوال کرتے ہیں، وہ وسوسے انسان کے دلوں میں کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے. تو اس بات کو آپ غور سے سمجھیں اور اس پہ عمل کریں کہ آپ کو اگر موت کی سختی سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ